آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا اور یہ انسانی روح اور جسم پر کیا اثرات ڈالتا ہے، اور ایک چیز مزید کہ ہم آٹوفیجی کو کس طرح روزے میں مزید متحرک بنا کر اپنے جسم کی زکوٰۃ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ روزوں کی تعداد پوری کرو اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، تقدیروں کے فیصلے کی یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے مزید فرمایا کہ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اللہ کے حکم سے تمام فرمانوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات فجر کی ظاہری تک سلامتی والی ہے۔ رسول اللہ نے ہمدردی اور صلہ رحمی کا حکم فرمایا اور فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ٹھہرایا۔ 100 کھجور یا 100 جو ہر فرد کے لیے، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اور حکم دیا کہ یہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ساہ حجم یعنی والیوم کی یونٹ ہے۔ ایک ساہ سے مراد ہے 3 لیٹر۔ یہ ایک فرد کے لیے صبح و شام کا کھانا ہے جو چھوٹے بڑے ہر شخص کے لیے دینا لازم کیا گیا ہے، پر نماز عید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ روزوں کی تطہیر اور غریبوں کے لیے عید کے کھانے کی غرض سے عائد کیا ہے۔ أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رمضان کا آخری اشرہ آتا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے تھے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی کے لیے اٹھاتے تھے۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس روزے دار کے منہ کی بو وبينات من اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ روزے دار قیامت کے دن اس سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی بندے نے جب بغیر کسی سبب کے محض اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بعض چیزیں جائز کو بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا، اب ناپ تول کر اور کسی بھی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور عنایت سے اس کا اجر دے گا، اور اس طرح بے حساب دے گا کہ وہ نہال ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جو نیکی بھی کرتا ہے اس کی جزا اسے 10 گنا سے 700 گنا تک دی جاتی ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزے سے متعلق اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وہ اگر قانون فطرت کی روح سے جائز کسی شے کو اس کے لیے ممنوع ٹھہرا دیتا ہے تو بندے کی حیثیت سے زیبا یہی ہے کہ وہ بے چون و چرا اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آٹوفیجی تباہ شدہ خلیوں کو صاف کرنے کا جسم کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ آٹو کا مطلب خود ہے اور فوجی کا مطلب کھا جانا، لہذا آٹوفیجی کے لغوی معنی ہے خود کھانا، جس میں جسم خود ہی غیر ضروری لحمیات اور جسم میں جمع چربی کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کو جسم کا دوسرا فیول بھی کہا جاتا ہے۔ آٹوفیجی ایک ایسی حالت ہے جہاں جسم غیر ضروری اور تباہ لحمیات یعنی پروٹین کی مرمت کرتا ہے۔ پروٹین سے ہی مسلز بنتے ہیں اور اعضا بھی، اور ان کی مرمت بھی ہوتی ہے۔
انسانی خلیہ جو کہ انسان کا بلڈنگ بلاک ہے میں مائکروکانڈریا جو کہ توانائی پیدا کرنے والے انجن ہوتے ہیں کو شکر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم کو اضافی شکر نہیں ملتی اور جسم توانائی کے دوسرے ذریعے یعنی چکنائی اور جسم میں موجود غیر ضروری لحمیات یعنی پروٹین کو استعمال کرتا ہے۔ جسم کو جب یہ لگتا ہے کہ اسے غذا نہیں دی جا رہی تو اس کا رد عمل متحرک ہوتا ہے اور وہ یہ تباہال خلیوں یعنی لحمیات اور پروٹینز کی صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اگر جسم سے ان بیڈ پروٹینز کی صفائی نہ ہو تو وہ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات اب تیسرا سوال کہ آٹوفیجی کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب جسم یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ اس کا فیول شوگر سے تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ تبدیلی وہ کیسے محسوس کرے گا؟ جب ہم اس پر اضافی بوجھ ڈالیں گے تو وہ شروع میں بوجھل ہوگا اور تھوڑی دیر بعد توانا ہو جائے گا یا توانا ہوتا محسوس کرے گا۔ اس کے لیے ویسے تو کوئی بھی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن عصر سے مغرب بہترین وقت ہے جس میں چہل قدمی، جاگنگ یا رننگ سے اس کو محسوس کرنا اپنے میں کسی لطف سے کم نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، رسول نے روزے کو جسم کی زکوٰۃ قرار دیا، اور کیا ہی خوب ہوگا اگر جسم یہ زکوٰۃ دیتا ہوا محسوس بھی کرے۔ کہتا سچ کہو ہر سچ سچ کہتا سچ 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 کہتا سچ کہتا سچ کہو ہر سچ سچ کہتا سچ 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 کہتا